تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے ہوسیہ کی کتاب کا مطالعہ مکمل کیا جو پرانے عہد نامے کے انبیاء اصغر کی کتب میں سے ایک ہے، اور آج ہم نئے عہد نامے میں سے یعقوب کے خط کا مطالعہ شروع کریں گے جو کلیسیائی خطوط میں سے ایک ہے اور نئے عہد نامے کی لکھی گئی پہلی کتب میں سے ہے۔ اس خط میں ہم مصروف عمل ایمان کی بات کریں گے۔ بھلے ہی راست بازی فقط ایمان ہی سے ہے، لیکن جو ایمان راست باز ٹھہراتا ہے تنہا نہیں رہتا بلکہ اعمال پیدا کرتا ہے جو ایمان کی صداقت کا ثبوت ہوتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کروں گا، ڈاکٹر محیب نصیف اور ڈاکٹر فیض فؤاد کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر محیب، جیسے ہم ہر کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے اس کے مرکزی خیال کے متعلق جانتے ہیں، تو ہم یعقوب کے خط کو بھی جاننا چاہیں گے۔ یعقوب کا خط نئے عہد نامے میں بہت پہلے گئے لکھے خطوط میں سے ایک ہے، کیونکہ اس میں خاص عملی بات ہے بجائے صرف تعلیمی باتوں کے۔ یعقوب نے اسے 12 قبیلوں کو لکھا جو بیرون ممالک میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے وہ مسیح پر ایمان رکھنے والے یہودیوں کو لکھا۔ یہ خط نئے عہد نامہ کی کلیسیائی خطوط میں شمار کیے جاتے ہیں، بلکہ یہ کلیسیائی خطوط میں سے پہلا خط ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے کے خطوط یا تو مخصوص کلیسیاؤں کو لکھے گئے، جیسے کہ کرنتھس کی کلیسیا کو یا افسس کی کلیسیا کو، یا کلسیوں یا فلپیوں یا تسالیکیوں کو، جیسے کہ تیتس یا تیموتھیوس کو۔ پھر کچھ افراد کو لکھے گئے جیسے کہ تیتس یا تیموتھیوس کو۔ لیکن خطوط کا ایک مجموعہ ہے جن میں مخصوص لوگوں سے خطاب نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی مخصوص کلیسیا سے یا علاقہ یا شہر کے لوگوں سے کسی خاص مسئلے پر بات کی، بلکہ وہ خدا کے سارے گھرانے کو لکھے گئے اور خدا کے تمام لوگوں کے لیے لکھے گئے۔ کلیسیائی خطوط جیسے کہ یعقوب، پہلا پطرس، دوسرا پطرس، پہلا یوحنا اور یہودا کا خط کسی ایک فرد یا مخصوص کلیسیا کو لکھے نہیں گئے، بلکہ انہیں عام خط مانا جاتا ہے۔ یہ خط یہودیت سے تعلق رکھتے ہوئے ایمانداروں کو لکھا گیا۔ یہ خط یہودیت سے تعلق رکھنے والے ایمانداروں کو لکھا گیا۔ جی بالکل۔ میں گزشتہ سوال کے حوالے سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ واحد خط ہے جو یہودی پس منظر رکھنے والے ایمانداروں کو لکھا گیا؟ نہیں، 4 خطوط ہیں جو ان یہودیوں کو لکھے گئے جو مسیح پر ایمان لائے۔ عبرانیوں کے نام خط، پطرس کا پہلا خط، پطرس کا دوسرا خط، اور یہ جو پہلا خط لکھا گیا وہ یعقوب کا خط تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فیض، جب بھی ہم نئی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مصنف کون ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے پہلے ہی باب سے کہ اس کا مصنف جو ہے وہ یعقوب ہے، لیکن نئے عہد نامے میں یعقوب نامی متعدد کردار ہیں۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس خط کا مصنف یعقوب کون ہے۔ نئے عہد نامے میں یعقوب نامی 3 نمایاں کردار ہیں۔ پہلا یعقوب زبدی کا بیٹا یوحنا کا بھائی، وہ پہلے مر چکا تھا۔ تقریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں باس پر ہاتھ اٹھایا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ یہ اعمال کے 12ویں باب میں ہے۔ یہ زبدی کا بیٹا یعقوب نہیں ہے جس نے یہ خط لکھا۔ پھر ایک چھوٹا یعقوب ہے، یعنی حلفائی کا بیٹا، جو مسیح کے شاگردوں میں سے ایک تھا، لیکن غالباً وہ بھی اس خط کا مصنف
نہیں تھا، اور اس خط کا مصنف خداوند کا بھائی یعقوب ہے۔ وہ خداوند کے بھائیوں میں سے ایک تھا جو اس پر جسمانی طور پر زمین پر موجود ہوتے ہوئے ایمان نہ لائے تھے۔ بہرحال ہم پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب سے یہ سمجھتے ہیں کہ بعد ازاں وہ خداوند پر ایمان لایا اور خداوند اس پر ظاہر ہوا، اور خدا کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، اور اس کے بعد وہ پالوس اور خداوند کے بھائی یعقوب کو دکھائی دیا، اور غالباً اس ملاقات کے بعد یعقوب خداوند کو جان گیا، جسم کے مطابق اپنے بھائیوں کے طور پر نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اپنے منجی خداوند کے طور پر، اور تب وہ کلیسیا کے ستونوں میں سے ایک ہو گیا۔ ہم اس کے متعلق اعمال 12 میں پڑھتے ہیں، جب پطرس قید خانہ سے نکلا اور ایمانداروں کے پاس گیا جو مریم کے گھر جمع تھے، اور کہا کہ یعقوب اور اس کے بھائیوں کو اس بات کی خبر دینا۔ اور ہم اعمال کے 15ویں باب میں پڑھتے ہیں، جب یعقوب نے جواب دیا اور مسیحیت کو یہودیت میں ڈھالنے کا مسئلہ حل ہو گیا، اور ہم نے اس کے متعلق اعمال کے 21ویں باب میں پڑھا ہے، جب پولس یروشلم کو گیا، وہ یعقوب کے پاس گیا، اور ہم اس کے متعلق گلتیوں کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں کہ وہ خداوند کا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ یعقوب کا خط کسی مخصوص کلیسیا یا مخصوص خطے کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام مسیحی ایمانداروں کے لیے بلا امتیاز ہے، جو کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں۔ لہٰذا اگر چند مخصوص خطوط چند ابواب میں مسیح کی کلیسیا کے چند اہم مسئلوں کے حوالے سے مخصوص جغرافیائی علاقوں کے مطابق بات کرتے ہیں، تو بھی اس کا پیغام تمام مسیحیوں کے عمومی اور پہلو در پہلو برتاؤ اور رویے سے متعلق ہے۔ جس قدر یہ پہلی صدی عیسوی کے ایمانداروں کے لیے تھا، اسی قدر ہمارے لیے بھی ہے۔ اس کا جتنا تعلق قاہرہ کے ایمانداروں سے ہے، اتنا ہی عمان، یردن، بغداد اور عراق میں رہنے والے ایمانداروں سے بھی ہے، یا مغربی ممالک سے۔ اس کا تعلق ہر جگہ کے تمام ایمانداروں سے ہے۔ دوسرے باب میں واضح ہے کہ وہ اعمال کے وسیلے راست باز ٹھہرائے جانے کی بابت کہتا ہے، جبکہ پولس ایمان کے وسیلے راست بازی کی بات کرتا ہے۔ راست بازی ایمان کے وسیلے ملتی ہے یا اعمال کے؟ چند بنیادی معاملات پر روشنی ڈالی گئی۔ سب سے پہلے اعمال سے راست باز ٹھہرائے جانے کی بات ہوئی، جبکہ پولس رومیوں میں ایمان کے وسیلے راست بازی پر بکثرت بات کرتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ پالوس ایمان کے وسیلہ سے راست بازی پر زور دیتا ہے اور ایمان کے کاموں کو کرنے پر بھی زور دیتا ہے، اور لازم ہے کہ سچا ایمان نیک اعمال پیدا کرتا ہے جو ایمان کی صداقت کا ثبوت دیتا ہے۔ یعقوب اس نقطے پر پالوس سے اختلاف نہیں رکھتا۔ یہ بے حد واضح ہے کہ انسان اعمال کے بغیر فقط ایمان ہی سے راست باز ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ رومیوں 28:3 کے مطابق چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ پس جب ہم ایمان کے ساتھ راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ یہ مسیح اور اس کی مصلوبیت پر دلی ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ بہرحال لوگوں کے سامنے ایمان کے پھل نیک اعمال کی صورت میں ظاہر ہونے لازم ہیں جو ایمان سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایمان ایک پھلدار درخت ہے، ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، لیکن شریعت کے اعمال جو انسانی آدمی کرتا ہے۔ لیکن شریعت کے اعمال جو جسمانی آدمی کرتا ہے وہ جسم سے نکلتے ہیں، لہٰذا وہ انسان کو خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ جسمانی آدمی جو اب تک مسیح سے دیکھیں، جو نہیں نئے ملا، سرے سے پیدا نہیں ہوا، بالکل، تبدیل نہیں ہوا اور حقیقی طور پر خداوند کو نہیں جانتا۔ جبکہ ہم ایمان کے وسیلے راست بازی اور اعمال کے وسیلے کی بات کر رہے ہیں، تو راست بازی کا بنیادی طور پر مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملزم تھا اسے بری کر دیا گیا ہے؟ کیا خدا کے کلام میں راست باز ٹھہرائے جانے کا مطلب یہ ہے؟ یقیناً نہیں، راست بازی اس سے کئی گنا بڑی ہے۔ راست بازی مسیح میں خدا کے حضور مقبول ٹھہرایا جانا ہے جیسے مسیح مقبول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر معیار پر پورا اترنا، یعنی مسیح کی راست بازی اور کاملیت، جس کے وسیلہ ایماندار خدا کے حضور کھڑا ہو پائے گا اور خدا اس سے خوش ہوگا اور اسے قبول کرے گا اور اس کا خیر مقدم کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر چند فیض جی مختصر کہیے۔ الفاظ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں بھائی، گناہ کے مسئلے میں جرم اور پھر عدالت ہے۔ جرم گناہوں کی معافی کا طلبگار ہے، لیکن عدالت راستی کی طلبگار ہے، اور جرم کی معافی گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے تاکہ ہم جہنم میں نہ جائیں۔
پر راستی عدالت کو ختم کر دیتی ہے تاکہ ہم سیدھا آسمان پر صحیح۔ جائیں۔ نہ صرف یہ ہمیں بنا کچھ کیے آزادی بخشتی ہے بلکہ خدا کی حضوری میں مثبت طور پر مقبول ٹھہراتی بالکل۔ ہے اور کامل آسودگی فراہم کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے خط کی نوعیت کے حوالے سے بات کروں، میں جاننا چاہوں گا کہ اعمال خدا کے حضور رد کیوں کیے جاتے ہیں؟ مطلب کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ کسی کو خدا کو خوش کرنے کے لیے بھلے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ کون ہے جو بھلے کاموں کو نہیں چاہتا؟ کون ایسا ہے جو راست بازی اور لوگوں میں پرہیزگاری کو نہیں چاہتا؟ جی ڈاکٹر فیض، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو اعمال کے وسیلے راست بازی اور نجات کا خواہاں ہے وہ خداوند کو اس کی قیمت ادا کرتا ہے، اور وہ خدا کو احسان مند بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ مجبور اور قرضدار ہو کر اسے راست ٹھہرائے اور نجات دے۔ پر یہ ناممکن ہے کہ خدا کسی کا احسان مند ہو۔ خداوند نجات قیمت لے کر فروخت نہیں کرتا کہ نیک اعمال اس کی قیمت ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، نہ کہ نیک اعمال۔ دولت مند خداوند کو نجات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری نجات خریدنے کی حیثیت نہیں۔ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم کیا دیں کہ ابدی زندگی حاصل کریں؟ اور میں کہوں گا کہ خدا فروخت نہیں کرتا۔ خدا ہمیں ابدی زندگی کی پیشکش کرتا ہے اور نجات تحفے کے طور پر دیتا ہے تاکہ خدا فضل سے جلال پائے۔ لہٰذا اپنی نجات کو اعمال کے وسیلے سے خریدنے کی کوشش کرنا گویا خدا کی توہین کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی، یعنی اگر انسان شریعت کے اعمال کے وسیلہ ہی راست باز ٹھہرایا جاتا تو مسیح صحیح۔ کا مرنا ابز ہوتا۔ مزید یہ کہ گناہگار خطاؤں اور گناہوں کے سبب سے مردہ مانا گیا ہے۔ یہ خراب اور مردہ مخلوق ہیں۔ صرف خرابی ہی پیدا کرے گی۔ جی، خرابی ہی پیدا کرے گی۔ بہترین صورت میں وہ فقط خرابی ہی جی۔ پیدا کرتا ہے اور خدا کے حضور مقبول نہیں ہو سکتا۔ بھلے ہی کرنے والے کی نظر میں وہ راست بازی کے کام ہے، لیکن خدا کی نظر میں اس کی پاک نگاہ میں وہ ناپاک اعمال ہیں۔ بالکل، مطلب ہماری تمام راست صحیح۔ بازی ناپاک اس کا لباس انحصار کی اس پر ہے مانند جس کی نگاہ دیکھتی ہے۔ بالکل۔ جو پانی میں پیتا ہوں شاید وہ میرے لیے بہت صاف شفاف ہو، لیکن اگر ماہرین کی رائے لوں تو وہ اسے صحیح طور پر لیب میں جانچیں گے اور وہی بتا سکتے ہیں کہ اس پانی کو پینا چاہیے یا نہیں، کیونکہ وہ ماہرین ہیں جو پانی کی اندر کی گندگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کی پاک آنکھیں انسان کے ناپاک کاموں کو دیکھتی ہیں کیونکہ انسان ناپاک ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کام اپنے آپ میں بہت اچھا ہو اور بے داغ ہو، لیکن جو اس کام کو کرنے والا ہے وہ خدا کی نظر میں خراب اور بد ہے۔ وجہ اس کی اخلاقی کڑواہٹ اور ناپاکی ہے۔ پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کے بالوں تک اس میں کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ خدا اسے قبول نہیں کر سکتا اور نتیجتاً اس کے کاموں کو بھی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ خداوند سے پوچھا گیا کہ ہم کیا کریں کہ خداوند کے کاموں کو سر انجام دیں۔ خداوند کو کس قسم کے کاموں سے خوشی ملتی ہے، اور خداوند نے واضح جواب دیا کہ خداوند کا کام یہ ہے کہ جس نے اسے بھیجا اس پر ایمان لاؤ، بھیجا ہے۔ یعنی مسیح یسوع پر۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ایمان ہی سے نجات ملتی ہے، لیکن ایمان جو نجات دیتا ہے تنہا نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ بھی یقینی ہے کہ نجات بخش ایمان کے ہمراہ اعمال بھی ہوں، جو ایمان کے کام ہیں، جو خداوند کو جلال بھی دیتے ہیں اور ایمانداروں کے ایمان کی صداقت کا ثبوت ہیں۔ پولوس جس نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے فقط ایمان ہی کے وسیلے نجات پائی اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ ہم مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے، نہ کہ نیک اعمال کے وسیلے۔ جی۔ یہ فصل اور نجات کا نتیجہ ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ڈاکٹر فیض، کوئی بھی کتاب جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کی کچھ امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثلاً ہم نے نظمی کتب کا مطالعہ کیا، ہم نے دیکھا کہ انہیں نظمی انداز میں تحریر کیا گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب تاریخی نوعیت کی کتاب ہے۔ یعقوب کے خط کے حوالے سے بتائیں، اس خط میں کیا امتیازی خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ عملی خط ہے۔ یعقوب کو اس ایمان سے کچھ لینا دینا نہیں جو دل میں ہے۔ اس کا پیغام ہے کہ کیا آپ ایماندار ہیں؟ آپ اعمال سے اپنے ایمان کا ثبوت دیں۔ یہ خط عملی زندگی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ دینداری کی صورت کے حوالے سے بلکہ اس کی قوت کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور یہ عملی خط ہے جس کا تعلق دینداری کی زندگی کے اظہار سے ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مکمل مسیحی سچائی نہیں۔ مثلاً جب پولس افسیوں کی کلیسیا کے بزرگوں کو کہتا ہے کیونکہ میں خداوند کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا، تو ہم یعقوب کے خط سے توقع نہیں کرتے کہ یہ خدا کی مرضی کو پورے طور پر بیان کرے۔ یہ یہودیوں کے لیے لکھا گیا اور کچھ مسیح پر ایمان لائے۔ یہودیوں کے دو گروہ ہیں، کچھ ایمان لائے اور باقیوں سے وہ کہتا ہے زنا کرنے والوں اور زنا کرنے والوں، اے گناہگارو تم یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے۔ نہ صرف یہ بلکہ دونوں گروہ جو اب تک یہودی عبادت گاہ سے منسلک تھے، وہ اب تک علیحدہ نہ ہوئے تھے اور خیمہ سے باہر نہیں گئے تھے، اور وہ اب تک علیحدگی کے عمل سے نہ گزرے تھے، جیسے کہ پولس رسول نے افسیوں کے شاگردوں کو الگ کر لیا جو مسیح پر ایمان لائے، اور انہیں ایک مقام پر لے گیا جہاں اس نے ایک مسیحی جماعت قائم کی تھی جسے ترنوس کا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ یعقوب کا خط ایک انتقالیہ خط ہے۔
جس کی تاریخ اعمال کی کتاب میں ملتی ہے۔ لہٰذا میں کہوں گا کہ اس میں ایک خاص بات ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یعقوب رسول ایسے جملوں کا استعمال کرتا ہے جو پولس رسول کے تحریر کردہ خط میں نہیں ہے، جیسے یعقوب نے عبادت خانہ کہا، یہ ایک یہودی یہودی طب سے تعلق خصوصیت ہے۔ رکھتا ہے، اور یعقوب نے عبادت خانہ کی بات کی، جبکہ مسیحی اکٹھ کلیسیا یا اجتماع کہلاتا ہے، اور پھر وہ تیل سے کلیسیا کا مسح کرنے کی اجتماع۔ بات کرتا ہے، لیکن مسیحت کا تیل سے مسح کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تیل سے مسح کرنے کا ذکر پوری بائبل میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی بار مرکز 6 میں جب 12 شاگردوں کو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا، اور ایک بار یعقوب کے خط میں یہاں یہودی ماحول ہے، وہ مسیحت کی بات کرتا ہے۔ کیا مسیحت مذہب ہے؟ نہیں، یہودیت ہے۔ وہ بار بار شریعت کی بات کرتا ہے اور اس کے مختلف اوصاف کی بات کرتا ہے۔ خالصتاً یہودی، یہ یہودیت اور مسیحت کے درمیان کا درجہ انتقال ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ اسی کے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے جن کے متعلق میں کہوں گا کہ اعمال کے 12ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں میں ہزارہا آدمی سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں، اور وہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اب تک مضبوطی سے شریعت کو تھامے ہوئے تھے۔ میں کہوں گا کہ آج یہ بہت ہی اہم خط ہے، کیونکہ اب تک ایسے لوگ موجود ہیں جو مسیحت کا یہودی جامہ پہنتے ہیں تاکہ مسیحت میں یہودیوں کے متعلق کچھ باتیں متعارف کروا سکیں جو کہ مسیحت اور یہودیت کا ایک امتزاج ہے۔ پر ایسے ماحول میں ہمیں یعقوب کے خط کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ ہم بنیادی موضوع کے متعلق جاننا چاہیں گے جو پورے خط میں شروعات سے آخر تک نظر آتا ہے۔ ہم نے دوسرے باب میں ایک موضوع پر بات کی جو کہ ایمان کے وسیلے سے راست بازی اور اعمال کے وسیلے سے راست بازی کا معاملہ ہے، لیکن کیا کوئی ایسا موضوع ہے جو خط کی شروعات سے لے کر آخر تک ہو؟ یعقوب کے خط میں دوگلے پن سے جنگ ہے، تعلیم اور زندگی کے درمیان دوگلا پن، یعنی کسی کا ایمان کیا ہے اور وہ کس طرح زندگی جیتا ہے۔ ایمان اور شک کے درمیان دوگلا پن، اس لیے پہلے باب میں وہ خدا سے مانگنے کے متعلق کہتا ہے کہ ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے۔ وہ دوگلے پن سے اس طور پر بھی لڑتا ہے، وہ پوری شریعت کو قائم رکھنے اور اس مقام پر ٹھوکر کھانے کے حوالہ سے بھی دوگلے پن سے لڑتا ہے۔ انسانی نقطۂ نظر سے اسے 10 میں سے 9 ملیں گے، لیکن یعقوب کہتا ہے کہ اسے 10 میں سے 0 ملے گا، کیونکہ جس نے ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ وہ اس طور پر دوگلے پن سے لڑتا ہے کہ کسی کے دل کی بھلائی ہے جو گناہ کرتا ہے اور کچھ برا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نہیں نکل سکتا۔ وہ ان عمرہ کو شرمندہ کرتا ہے جو اپنے پیسے اور دولت پر ہی تکیہ کرتے ہیں بجائے زندہ خدا پر بھروسہ کرنے کے۔ وہ انہیں بھی شرمندہ کرتا ہے جو اپنے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تم جو کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، بجائے کہنے کے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام کریں گے۔ صحیح۔ اور وہ ان اعمال پر بھی زور دیتا ہے جو ایمان کے سر کا تاج ہے۔ وہ ایسے ایمان پر زور دیتا ہے جو اعمال پیدا کرے جو اس ایمان کا ثبوت ہو۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر فیض، جیسا کہ ہم ہر کتاب کے مطالعے میں کرتے ہیں، ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کتاب کے ابواب یا موضوعات کے مطابق اس کی کیا تقسیم ہے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے اسے سمجھنا آسان ہو۔ دیکھیں، سادہ ترین تقسیم جو کہ اس خط کے بنیادی موضوع کے مطابق ہے، جو کہ عملی ایمان ہے، نہ کہ تعلیمی ایمان، نہ کہ موروثی ایمان، نہ کہ زبانی ایمان جو کہ بے فائدہ ہے، اور اس سے بہتر شیطانی ایمان ہے۔ عملی ایمان جس کا ثبوت دیندار زندگی کے وسیلے دیا جاتا ہے، جو ایک ایماندار کی زندگی میں دینداری کی قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس حساب سے میں خط کی تقسیم یوں کر سکتا ہوں کہ 5 ابواب میں ایمان کے متعلق کچھ نہ کچھ ہے۔ مثلاً ایمان کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ ایماندار کس طور پر آزمائشوں اور دکھوں کا سامنا کرتا ہے، اور یہ پہلا باب ہے ایمان اور اعمال، اور جس طور پر اعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایمان جو دل میں ہے وہ سچا ہے، اور یہ دوسرا باب ہے جہاں وہ 2 مشہور مثالیں دیتا ہے، یعنی راہب اور ابراہم۔ تیسرا باب ایمان اور زبان۔ ایک حقیقی ایماندار میں ایک صلاحیت ہوتی ہے جو کہ روح القدس کا اس کی زبان پر اختیار رکھنا ہے۔ ہر ایماندار کو اپنے منہ سے وہ بات نہیں نکالنی چاہیے جو اس کے منہ میں آئے جب تک وہ اس پر لگام نہ کس لے۔ ایماندار کے پاس سچا ایمان ہے جو اس کی زبان کو قابو میں رکھتا ہے۔
اور اس کے الفاظ کو محکوم کرتا ہے، اور چوتھا باب ایمان اور علیحدگی اس دنیا کی روح سے علیحدگی، دنیا کی دوستی اور جسم کے کاموں سے علیحدگی، اور پانچواں ایمان جو دعا سے ظاہر ہوتا ہے اور دکھوں کے وقت صبر سے، اور یہ خط دکھوں کے متعلق بات کرتا ہے۔ اس کا آغاز پہلے باب میں ہی دکھ کا ذکر ہے اور اختتام دکھ پر ہوتا ہے، اور سارے خط میں وہ ایمان اور آزمائشوں کی بات کرتا ہے، اور یہ کہ ایک سچا ایمان کیا کرتا ہے۔ میرا ایک آخری سوال ہے جس کا اس خط سے براہ راست تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اب تک خط کے موضوعات پر بات نہیں کی۔ میں آپ کا مشورہ چاہتا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ باری باری کسی نئی کتاب کے مطالعے کو شروع کرنے کے حوالے سے اپنے تجربات بتائیں۔ ہم سب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ناظرین میں سے کوئی بھی بائبل کا مطالعہ شروع کرنا چاہتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہاں سے شروع کروں، کس کتاب سے آغاز کروں، اور کوئی ذہن بنا کر کسی بھی کتاب کا مطالعہ شروع کر سکتا ہے تاکہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ اپنے تجربات سے سادہ طور پر اسے بیان کیجیے۔ بھائی، مجھے یہ آیت بہت پسند ہے کہ جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو، یعنی کہ میں صرف ایک حصے کو لے کر اس پر پوری تعلیم کی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایک جیکٹ سینے جیسا ہی ہے جس کے کئی حصے ہیں اور کئی ٹکڑے ہیں، اور ان ٹکڑوں کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انہیں آپس میں ملایا یا پھر جوڑا جائے۔ آپ ایک آیت یا پھر ایک پیراگراف کو نہیں لے سکتے۔ مثلا یعقوب کے خط میں اعمال کے وسیلے راست بازی کا ذکر ہے، اور میں اس سے تعلیم اخذ کر لیتا ہوں کہ راست بازی عمل سے ہے، چونکہ خط میں امان کے وسیلے راست بازی کا ذکر ہے، سو مجھے ان تمام حصوں کو لینا ہے جو سچائی کو بیان کرتے ہیں، اور ان تمام حصوں کو یکجاں کرنا ہے۔ اور دوسرا، مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ باتیں کسے لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ یہ خط یہودیوں کو لکھا گیا جو اب تک شریعت سے جڑے ہیں کہ خدا ان کے نام سے جماعت اور کلیسیا کو قائم کریں، مطلب کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جماعت یا کلیسیا کو قائم کریں، تو ہم شریعت، مذہب اور تیل سے مسح کرنے کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ سو ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو کہ بڑی اہم بات ہے کہ کس نے کہا اور کس نے کہا، اور میرے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ یہ خط دراصل یعقوب نے لکھا، جس نے ایک دن یروشلم میں پولس کو قائل کیا کہ ہیکل میں داخل ہو اور 4 لوگوں کے واسطے کچھ خرچ کر، جنہوں نے منت مانی، یعنی کہ کچھ ایسا جیسے کہ خود پولس نے گلتیوں کے خط کو ختم کیا۔ اور میرے لیے یہ اہم ہے کہ اس کا مصنف کون ہے اور وہ کیسے لکھ رہا ہے۔ ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں، یہ سب باتیں مجھے متاثر کرتی ہیں اور میرے ذہن کو کھولتی ہیں کہ ان باتوں کو قبول کروں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر محب۔ دیکھیں، جب بھی ہم خدا کے کلام کے کسی حصہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مسیح کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ یسوع کی گواہی ثبوت کی روح ہے۔ دیکھیں، جب بھی ہم خدا کے کلام کے حصے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مسیح کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ یقیناً بائبل کی تمام کتب، بھلے پرانے عہد نامہ کی ہوں یا نئے عہد نامہ کی، وہ ہم سے مسیح کی ہی بات کرتی ہیں اور اسی کا کوئی نہ کوئی پہلو بیان کرتی ہیں۔ دوسری بات، نئے عہد نامے میں ہمیں ضرور یہ دیکھنا ہے کہ بائبل ایک مسیحی کے مقام کے حوالے سے کیا کہتی ہے، اور بطور مسیحی اس پر کیسا فضل ہوا، آسمانی فضل جو ہم مسیحوں پر کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں عملی اطلاق جو حقیقی برتاؤ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نظریاتی زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ سچائی کا اپنی زندگی میں عملی اطلاق کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ خدا اور دنیا دونوں کے آگے جئیں۔ آپ دونوں کا شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ خوش آمدید۔ آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ نئے عہد نامے میں یعقوب نامی متعدد کردار ہیں، لیکن اس خط کا مصنف یعقوب دراصل کون ہے؟ ہم نے نئے عہد نامے میں جانا کہ یعقوب یوحنا کا بھائی تھا، اور اعمال 12 سے جانتے ہیں کہ وہ پہلے مر گیا تھا، اور ایک چھوٹا یعقوب تھا جو غالباً اس خط کا مصنف نہیں ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ خط کا مصنف یعقوب خداوند کا بھائی ہے، جو زمین پر جسمانی حالت میں اس پر ایمان نہ لایا، لیکن خداوند اسے دکھائی دیا اور اس نے خداوند کو جانا کہ وہ اس کا جسمانی بھائی نہیں بلکہ منجی خداوند ہے، اور یقیناً وہی اس خط کا مصنف ہے۔ جی کیا کہیں گے؟ صحیح۔
یہ خط راست بازی بالعمال کے مسئلے کو کس طور پر پیش کرتا ہے جبکہ پولس نے راست بازی بالایمان کی تعلیم دی؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ پولس نے کہا کہ انسان ایمان ہی سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، نہ کہ شریعت کے کاموں سے، اور خدا کے حضور ایسا ہی ہے۔ لیکن یعقوب کا خط ایمان کے ثبوت سے متعلق ہے اور اس لیے اس میں اعمال کی راست بازی کا ذکر موجود ہے۔ لوگوں کے سامنے اعمال سے راست بازی ظاہر ہو تاکہ ایمان کا ثبوت ملے۔ صحیح۔ جی کیا کہیں گے؟ صحیح۔ جیسا کہ کسی بھی کتاب کے مطالعے سے پہلے ہم اس کتاب کی تقسیم کرتے ہیں تو یعقوب کے خط کی تقسیم کیا ہے؟ اس خط کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ایمان اور آزمائشیں، ایمان اور اعمال، ایمان اور زبان، ایمان اور علیحدگی، ایمان اور دعا۔ یہ 5 حصے ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ صحیح۔ صحیح، بالکل کیا پورے صحیح۔ نمبر ہیں؟ جی 10 میں سے 10؟ بالکل آپ سب کا شکریہ اور آپ دونوں خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ یعقوب کا خط عملی برتاؤ پر زور دیتا ہے جو کہ ایمان کی صداقت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے اعمال کی برائے نام راست بازی کو پیش کرتا ہے اور اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ راست بازی برائے اعمال لوگوں کے لیے ہمارے ایمان کی صداقت کا ثبوت ہے جس سے یہ اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیزو، خدا کے آگے راست بازی ایمان ہی سے ہے، کیونکہ خدا ایمان کو ایمان ہی سے صادق ٹھہراتا ہے۔ بہرحال یہ ایمان جو کہ بعد ازاں ان اعمال کو پیدا کرتا ہے جو ایمان کی صداقت کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرنے کے لیے آپ کو فقط ایمان کی ضرورت ہے، لیکن ایمان کی صداقت کا ثبوت دینے کے لیے آپ کو روح القدس کو موقع دینا ہوگا کہ آپ میں ایسے پھل پیدا کرے جو آپ کے ایمان کی صداقت کو ثبوت دیں۔ اور ہم اس خط کے مطالعے سے سیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اعمال نہیں کرتے، تو ان کا ایمان اعمال کے بنا مردہ ہے۔ عزیز ناظرین، خدا نے وہ راہ تیار کر دی ہے جس سے وہ آپ کو قبول کرے گا۔ خدا نے وہ وسیلہ تیار کر دیا جس سے وہ آپ کو راست باز ٹھہرائے گا، اور اس کا مطلب مسیح کے صلیبی کام پر دلی ایمان ہے تاکہ آپ فقط اس کے ہاں مقبول ہوں۔ وہ آپ سے کسی قسم کے تحائف نہیں چاہتا جو تحفے جسمانی شخص کے اندر سے نکلتے ہیں۔ جس نے اب تک خدا کو نہیں جانا وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا۔ وہ مردہ کام ہیں، وہ ناپاک کام ہیں جن کا منبع فساد ہے، لیکن خدا نے ہمارے واسطے مسیح کا صلیبی کام کا وسیلہ پیش کیا۔ آئیے اور مسیح کے صلیبی کام کو قبول کریں، آئیں اور اس کے کام پر بھروسہ کریں۔ لفظ ایمان سے مراد ہے بھروسہ اور تکیہ کرنا۔ مسیح کے ابدی کام پر بھروسہ کیجئے، تب آپ ابدی مقبولیت پائیں گے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ میرے عزیزو، مسیح کو قبول کیجئے اور ابدی نجات پائیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔